باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم جلالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل پیر طریقت حضرت پیر سید فیض رسول شاہ صاحب بخاری حافظ اللہ تعالی اور زینت آرائے مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید علی اکبر شاہ صاحب بخاری زید شرفہ اور دیگر سادات کرام اور نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جامع مسجد حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما میں ہم سب کو آج کے اس پہلے خطبہ جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ صبح قیامت تک اس مسجد کو آباد و شاد فرمائے، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی مساجد اور مدارس دینیہ سے محبت عطا فرمائے۔ بالخصوص ہم ایک ولی کامل کے عرس مقدس کے اس اجتماع میں بھی شریک ہے۔ میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت الحاج پیر سید علی اصغر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرکزہ، رب ذوالجلال آپ کے درجات میں بھی بلندی عطا فرمائے، ہمیں اپنے ان اکابرین کا فیض اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ان کا فیض عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، میں مختصر سے وقت میں جو مجھے حکم ملا انشاءاللہ اس وقت پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ہمارے بہل کی سرزمین سے بھی کافی دوست احباب تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد عبدالعزیز حسنی سواگی جلالی صاحب اور ہمارے حافظ اللہ رتا صاحب، دیگر احباب کرام، رب ذوالجلال دور و نزدیک سے سب آنے والوں کو قدم قدم پر زندگی کی بہار عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا علم اور علماء کی فضیلت، ہر دور میں علم کی ضرورت رہی، ہر دور میں علماء کی ضرورت رہی۔ اس حقیقت سے کوئی بندہ آنکھ نہیں چرا سکتا کہ آج جو ہمارے سینے میں ایمان کا نور ہے، اس میں سب سے بڑا کردار اس امت کے علماء کا ہے کہ انہوں نے جو فیض سینہ بسینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا، صحابہ سے پھر تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، تبع تابعین نے، پھر آگے وہ فیض ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین فقہاء کے سینے میں اتارا۔
چلتے چلتے وہ فیض، اس کا نور، اس کی کرنیں اللہ نے ہمارے سینے میں بھی عطا فرمائی۔ یہ حقیقت ہے، اسلام کی شمع آج اگر روشن ہے تو سب سے بڑا کردار علماء کا اور مدارس دینیہ کا۔ انہوں نے اپنا جامع کردار ادا کر کے اسلام کی شمع کو بجھنے نہیں دیا، بلکہ روشن کر کے ہمارے سینوں کو بھی اس نور سے منور کر دیا۔ اس لیے علم، نبی علیہ السلام نے علم کو نور فرمایا کہ علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ جہاں علم آتا ہے وہاں اندھیرا نہیں رہتا۔ اللہ سینوں کو بھی اپنے اور اپنے محبوب کے نور سے منور فرما دیتا ہے۔ اس لیے وہ سینہ جس میں علم نہ ہو وہ بالکل اندھیروں کی مانند ہے۔ جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس سینے میں قرآن محفوظ نہ ہو، تھوڑا سا حصہ بھی قرآن کا محفوظ نہ ہو، آپ فرماتے وہ سینہ ویران گھر کی طرح، جیسے ویران گھر سے بندے کو وحشت آتی، فرمایا اسی طرح اس سینے بھی ویران گھر کی طرح، اس سینے سے بھی بندے کو وحشت آتی جس میں قرآن محفوظ نہ ہو۔ اور جس سینے نے قرآن کا کچھ حصہ اپنے اندر محفوظ کر لیا، میرا رب قرآن کے ان حروف کو محفوظ کرنے کی برکت سے سینوں کو بھی روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر جس نے تھوڑا سا حصہ محفوظ کیا قرآن کا، وہ منور ہوا۔ تو جس سینے نے الحمد سے والناس تک پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، تو سوچو میرا رب اس سینے کو کتنی شان عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کائنات کے منفرد سینے ہیں جن میں رب ذوالجلال نے اپنی کتاب کو محفوظ فرمایا، اور پھر صرف اپنی کتاب کو نہیں، اپنے محبوب کے فرمان کو بھی محفوظ فرمایا۔ کتاب کو محفوظ کرے حافظ بنتا ہے، سرکار کے فرمان کو سینے میں محفوظ کرے کسی کو میرا رب محدث بناتا ہے، کسی کو محدث، کسی کو فقیہ، کسی کو مفسر بناتا ہے۔ پھر میرا رب ان کو یہ شان دیتا ہے کہ وہ بیٹھے مصلی پہ ہوتا ہے اور اللہ کائنات کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیتا ہے۔ اس لیے علم نور ہے، اس کی شمع علماء سے روشن ہوئی، اور علماء نے روشن کر کے ہمارے سینے تک اس شمع کو پہنچا دیا۔ یاد رکھنا، مدرسہ اس کا کردار 14 صدیوں سے گواہ ہے۔ آج بھی صفہ کی یونیورسٹی، آج بھی جب آپ ریاض الجنہ میں جانے لگیں تو جاتے ہی جب بائیں طرف نظر پڑے تو ایک چبوترا نظر آتا، پوچھو نا ان سے یہ کون سی جگہ؟ ساری جگہ سطح زمین پر ہے، اس کو کیوں اونچا کر کے بنایا گیا؟ یہ کوئی خاص جگہ؟ تو لوگ بتائیں گے یہ اصحاب صفہ کا چبوترا، جہاں صحابہ بیٹھ کے محبوب سے دین پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ، جہاں نبی علیہ السلام نے مدرسہ کا انعقاد کیا، صحابہ کو دین پڑھایا۔ وہ صحابہ ہر وقت بیٹھ کر سرکار سے دین پڑھا کرتے تھے۔ اور یاد رکھنا، دین پڑھنے پر مشکلات آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں روایت موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر دین پڑھتے پڑھتے بھوک کا اتنا غلبہ ہوا، کہتے ہیں میں باہر نکلا، لڑکھڑاتے لہجے میں میں نے حضرت صدیق اکبر سے ایک سوال پوچھا۔ دست میں نے دراز نہیں کیا کہ سوال کروں، دستے سوال دراز نہیں کیا کہ میں کچھ مانگوں کہ مجھے بھوک لگی، کہا نہیں، میں نے لڑکھڑاتے لہجے میں حضرت صدیق اکبر سے سوال پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حالانکہ مجھے وہ سوال کا جواب آتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق جب میری آواز میں کپ کپاہٹ کو دیکھیں گے تو پوچھیں گے ابو ہریرہ آواز کیوں کپ کپا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ صدیق اکبر سے سوال پوچھا، آپ پہچان نہ سکے کہ ابو ہریرہ کے سوال کرنے کا مقصد کیا۔ آگے گئے حضرت عمر سے پوچھا، وہ بھی نہ پہچان سکے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے بھوک کا اتنا غلبہ ہوا کہ میں برداشت نہ کر سکا، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا۔ کہتے جب گرا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھایا، مجھے کھلایا، مجھے پلایا، مجھے ہوش آیا۔ تو جب ہوش آیا تو میں نے ساری بات سرکار کے سامنے عرض کی۔ مشکلات دین پڑھنے میں پہلے دن سے ہے، لیکن جو مشکلات کو برداشت کرتا ہے میرا رب اسی کے سر پہ عظمتوں کے تاج عطا فرما دیتا ہے، اسی کے سینوں کو رب منور کرتا، اسی کے سینے میں رب اپنے قرآن کو محفوظ کرتا، اپنے محبوب کے فرمان کو محفوظ کرتا۔ یہ کردار علماء کا اور حفاظ کا، مدارس دینیہ کا 14 صدیوں سے گواہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یحتاج الانسان الی العقل والشرب
फी कुल्ली यौमिन मर्रतन औ मर्रतैन। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते इंसान खाने पीने का मोहताज हर दिन में एक बार होता या दो बार होता, उसे खाने की आदत एक बार होती या दो बार होती, लेकिन फरमाते यहताजुल इंसानु इलल इल्म फी कुल्ली साअ। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल कहते इल्म की एहतियाजी हर दर्द रखने वाले को जिंदगी की हर घड़ी में रहती है, फरमाया हर घड़ी में वो इल्म की तरफ मोहताज होता। आज जिस जमाने में हम सांसें ले रहे हैं, इल्म उठता चला जा रहा, हकीकत यही है, इल्म उठता चला जा रहा। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था, मेरे आका ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया यज़हबून सालिहून अल अव्वल फल अव्वल हत्ता तबका हुफालक हुफालति शाइर व तमर ला युबालिहुमुल्लाहु बाला। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया एक वक्त आएगा एक एक करके दुनिया से नेक लोग सारे उठ जाएंगे। यज़हबून सालिहून अल अव्वल फल अव्वल, एक एक करके सारे उठ जाएंगे। पीछे क्या होगा? नबी अलैहि सलाम ने मिसाल दे के बयान फरमाया, मेरे आका ने फरमाया पीछे छान रह जाएगा लोगों का, छान, नेक लोग चले जाएंगे। आज ढूंढो ना, जितने फकीह चले गए उनके पाए का कोई मुहद्दिस हमें मिला, उनके पाए का कोई फकीह मिला, उनके पाए का कोई मुफस्सिर हमें मिला? जितने उलमा चले गए मैदान खाली नजर आते हैं, बाद में उनके पाए का कोई आलिम हमें नजर ना आया। और आज फिर जिस जमाने में हम सांसें ले रहे, ये तो वैसे ही इल्म से बगावत का जमाना है, इल्म के बागी लोगों का जमाना है, जो इल्म को छोड़ के गुमराही की दलदल में फंसना अपने लिए सादत समझते। याद रखना, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया नेक लोग दुनिया से उठ जाएंगे। पीछे क्या है? दो चीजों की मिसालें देके नबी अलैहि सलाम ने समझाया। फरमाया पीछे हत्ता तबका हुफालक हुफालति शाइर व तमर, महबूब ने फरमाया छान रह जाएगा। जिस तरह के फरमाया जो को छाना जाए तो अच्छे जुदा हो जाते तो पीछे छान रह जाता। फरमाया खजूरें पड़ी हो अच्छी उठा ली जाए तो पीछे रद्दी बाकी रह जाती। फरमाया ला युबालिहुमुल्लाहु बाला। खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह बाद में बचने वालों की कोई परवाह नहीं करेगा, अल्लाह को किसी की परवाह नहीं होगी जब पीछे छान रह जाएगा। आज उलमा उठते जा रहे हैं, उलमा जाते जा रहे हैं, और पीछे उस पाए के उलमा हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। आज देखो ना, कहां है वो उलमा जो चले गए, उनके पाए का कोई एक तो दिखा है, कहां नजर आते हैं? आज तो इल्म से बगावत का जमाना चल रहा। इल्म के बागी लोगों को देखो तो कहीं तुम्हें साहिल अदीम जैसे, कहीं तुम्हें वो जावेद गामदी जैसे, कहीं तुम्हें मिर्जा जहलवी जैसे, ना जाने कितने बागी नजर आएंगे। पूछो इल्म कहां से हासिल किया, किसके पास बैठे, किसके पास पढ़ा, किस मुहद्दिस के पास, किस फकीह के पास, किस मुफस्सिर के पास बैठे? कहीं नहीं। हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें मदरसा की भी जरूरत नहीं, हमें किसी से पढ़ने की भी जरूरत नहीं, हम खुद पढ़े लिखे। ये हालत है इस वक्त की गुमराही की। इल्म की शम्मा बुझती जा रही है, लेकिन इस वक्त हमारी जिम्मेदारी पहले से भी दुगनी, पहले से भी दुगनी, कई गुना ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। पहले अगर शरीयत का हुक्म यह है कि 70 मुरब्बा मील में एक मुतबाहर आलिम दीन होना चाहिए, तो आज के इन फितनों के जमाने में हक है कि हर घर में एक आलिम दीन होना चाहिए, हर घर में, हर गली में मदरसा होना चाहिए, हर मोहल्ले में मदरसा होना चाहिए, हर जगह पर मदरसा होना चाहिए, ताकि लोग आए, बच्चे भेजे, वो पढ़े, पढ़कर दीन समझ के बाहर निकले। घर जाके उस बाप को भी समझाएं जिसने कभी मदरसा नहीं देखा, अब्बा जी जिंदगी में तुम ये काम करते थे तो ये काम ऐसे नहीं, मैंने पढ़ा है शरई तौर पर ये काम ऐसे किया जाता। तो फिर सोचो हर घर में कितनी बहार आ जाएगी। इसलिए अल्लाह का फजल है, ये अभी तो जामे मस्जिद हसनैन करीमैन बनी। मुझे हमारे पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत सैयद अली अकबर शाह साहब ने फरमाया मस्जिद है, इसके साथ मदरसा भी बनेगा, और मस्जिद मदरसा बन जाएगी तो क्या उसको खाली रखना? कम से कम एक बच्चा हमने अपना मदरसे को देना, एक बच्चा। तो देखो बहार कितनी आती, सिर्फ उस मदरसे में नहीं, हमारे घर में कितनी बहार आती एक बच्चे के आलिम बनने पर। और आज कई लोग सोचते हैं बच्चे को आलिम बनाएंगे तो वो, चूंकि मादी जमाना आ गया ना, चंद लफ्ज इंग्लिश के भी बंदे को बोलने आ गए, तो कई लोग पूछते हैं इन फ्यूचर क्या करेगा आपका बच्चा, मुस्तकबिल में कैसे गुजारा करेगा आपका बच्चा?
اگر اس کو مدرسہ میں ڈال دیا آپ نے، ٹوٹی صفحے ہوں گی، دال ابلی ہوگی، سبزی ابلی ہوگی، وہ کھائے گا۔ آج جدت کا زمانہ آ گیا، کوئی کارپیٹ مدرسہ دیکھو، کوئی سکول دیکھو کارپیٹڈ ہو، کوئی دیکھو کوئی سکول ہو جہاں اے سی لگے ہو۔ میرے بیٹے نے پڑھنے جانا، عام جگہ پہ تو نہیں جائے گا چونکہ میرا بیٹا ہے، اس لیے میں کیسے گوارا کروں کہ یہ ٹوٹی صف میں بیٹھ کے پڑھے گا؟ تو بتاؤ ان فیوچر مستقبل میں کیا کرے گا؟ رب کعبہ کی قسم، میرے ابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ سے میرے والد صاحب کے دوست بھی پوچھا کرتے تھے کہ اے تم اپنے بیٹے کو مدرسہ بھیج رہے ہو تو بتاؤ تمہارا بیٹا ان فیوچر کیا کرے گا؟ لیکن خدا کی قسم میرے والد صاحب تو آج دنیا میں نہ رہے، لیکن آپ تو دیکھ رہے ہو کہ میں مستقبل میں کیا کر رہا ہوں۔ یعنی یہاں بیٹھ کے رب کا قرآن محبوب کا فرمان سنا رہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں مت ڈرو کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ یاد رکھنا عالم دین کو اس وقت تک موت ہی نہیں آتی جب تک میرا رب اسے خوشحالی نہیں دکھا دے، اسے تو موت ہی نہیں آتی جب تک خوشحالی نہ دیکھ لے۔ اس لیے مت گھبراؤ کہ ان فیوچر کیا، ان فیوچر مستقبل کیا ہوگا ہمارے بچے کا۔ مستقبل وہ رب جس کا دین پڑھ کے یہ پھیلانے کے لیے گھر سے نکلا، وہ رب پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے تو اپنے محبوب کے دین کے خادم کو رزق نہیں دے گا۔ اس لیے مت یہ سوچ لینا کہ میرا بچہ مستقبل میں کیا کرے گا۔ خدا کی قسم ڈاکٹر کی عزت نہیں، انجینئر کی عزت نہیں، بڑے سے بڑے چودھری ایم پی اے ایم این اے کی عزت نہیں، جتنی عزت میرے رب نے دین کے علماء کو عطا فرمائی ہے۔ نہیں سمجھے؟ کبھی دیکھا کہ کسی ممبر پر اٹھا کر کسی ایم پی اے ایم این اے کو بٹھا دیا ہو کہ ہاں تم بیٹھو یہاں پر، یہ عزت کا صوفہ، سارے نیچے بیٹھے، تمہیں ہم نے اوپر بٹھانا؟ کسی کو نہیں بٹھایا جاتا۔ عالم دین کو منفرد انداز میں الگ جدا صوفے پہ بٹھایا جاتا کہ کیوں؟ یہ دین کا عالم ہے، یہ دین پڑھا ہے، اس نے دین سے محبت کی ہے، اب یہ ہمیں دین بتائے گا۔ اس لیے یہ ہے حالت اس وقت آج کے پرفتن دور میں، جہاں لوگ علم کی شمع کو بجھانا چاہتے ہیں، تو ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بیٹے دے کر علم کی شمع کو روشن کریں، تاکہ ہمارے بیٹے دین پڑھیں، دین پڑھائیں، ان کے ذہنوں میں بھی قرآن و سنت کا نور اترے، اور وہ بھی ممبر پر بیٹھ کر دنیا کو بتائیں اللہ یہ کہتا ہے، محبوب کا فرمان یہ کہتا ہے۔ ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنا لو، آکسفورڈ کیمبرج کی یونیورسٹیوں سے اپنے بچوں کو دھکے کھلا لو، ایک بیٹے کو عالم دین بنا دو، پھر دیکھو کہ تمہاری عزت معاشرے میں کس کی وجہ سے زیادہ ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کیا ڈاکٹر بننے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی تمہاری عزت ہوتی؟ کیا انجینئر بننے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی تمہاری عزت ہوتی؟ میں ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں۔ پہلے باپ تھا زید عمر بکر، اس نے صرف اپنے بیٹے کو حافظ بنایا۔ اب لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ زید جا رہا ہے، یہ عمر جا رہا ہے، یہ بکر جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ فلاں حافظ قرآن کا باپ جا رہا ہے، فلاں حافظ قرآن کا باپ جا رہا ہے۔ اس کے بچے نے، اب جب بچہ مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھ دے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابا جی مبارک ہو تمہیں، تیرے بیٹے نے قرآن پڑھا، مبارک ہو تیرے بیٹے کی آج دستار ہو رہی ہے، مبارک ہو تیرے بیٹے نے آج علم دین مکمل کر لیا۔ اس وقت جو باپ کے دل کی کیفیت ہوتی وہ میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، نہیں بیان کر سکتا۔ وہ کیفیت باپ سمجھ سکتا کہ جب بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن سنائے اور لوگ باپ کو مبارکیں دے رہے، حالانکہ باپ نے کیا کیا؟ کیا باپ نے قرآن سنایا؟ کیا باپ نے قرآن پڑھا؟ کیا باپ نے قرآن حفظ کیا؟ نہیں، اس نے اس بچے کو انگلی پکڑ کے مدرسہ کا رستہ دکھایا تھا، اس نے اس کی تربیت کی تھی کہ میں تجھے اس بچے کو کیا خبر تھی کہ میرے لیے حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ اسے کیا پتا تھا کہ سکول جاؤں گا تو کیا ملے گا، مدرسہ جاؤں گا تو کیا ملے گا؟ یہ تو کردار اس باپ کا تھا جس نے انگلی پکڑ کے مدرسہ کا رستہ دکھایا اور اس کی تربیت کے پورا زور لگایا۔ یہ حافظ بھی بنا، عالم بھی بنا، وقت کا محدث بھی بنا، وقت کا شیخ الحدیث بھی بنا، وقت کا مفسر بھی بنا۔ تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جب اس کا باپ مرے گا نا، ساتوں آسمانوں پر اس کے باپ کی روح کا استقبال یوں کیا جائے گا کہ کھولو آسمانوں کے دروازے، عام بندے کی روح نہیں آ رہی، وقت کے محدث کے باپ کی روح کو لے کے آ رہے ہیں، وقت کے مفسر کے باپ کی روح کو لے کے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ ہے شان ایک بیٹا جس نے دین کو دیا۔
تو میرے رب نے اس کے پورے گھر کو قرآن و سنت کے نور سے منور کر دیا۔ کرے تو صحیح، ذمہ داری کا احساس کرے تو صحیح۔ اس وقت ہمارے سر پر کتنی ذمہ داری، صرف مسجد مدرسہ بنانا بھی آسان ہے، لیکن اس میں اپنے بیٹے جگر کے ٹکڑے کو بھیجنا بڑا مشکل ہے۔ شیطان ہزار وسوسے دے کر روکنا چاہتا، رک جا، کیا کرے گا؟ علماء کا کیا ہے؟ علماء کا کیا کردار ہے؟ کون سا کام کیا عالم دین نے؟ کوئی کام ہے؟ یہ تو بس بیٹھے ہوتے ہیں روٹیاں کھانے کے لیے۔ ان کا کیا کردار ہے؟ رب کعبہ کی قسم، ایک ڈاکٹر ہے نا، جان بچانے کی کوشش کرتا، بچا نہیں سکتا، لیکن ایک عالم دین وہ جان نہیں بچاتا، جان سے بھی کروڑ درجے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ ہمارا ایمان بچاتا ہے۔ ایمان بچاتا۔ مجھے کوئی ڈاکٹر دکھاؤ، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، جس نے کسی کی جان بچا دی ہو، وقت پر جان آخر نکل ہی جانی، لیکن میں ایسے علماء دکھا سکتا ہوں جنہوں نے کروڑوں لوگوں کے ایمان کو بچایا، ایمان بچایا لوگوں کا۔ جان جانے سے نقصان نہیں ہوتا، لیکن ایمان جانے سے بڑا نقصان ہوتا۔ ایمان چلا جائے سب کچھ ضائع ہو گیا، جان تو جانی ہے، لیکن اگر ایمان نکل جائے تو پھر دنیا بھی گئی، قبر بھی گئی، حشر بھی، سب کچھ برباد ہو گیا، اس کی زندگی کا ایک لمحہ اس کے کام نہیں آیا۔ لیکن اگر بندہ ایمان بچانے میں کامیاب ہو گیا تو میرے رب نے اس کو زندگی میں بھی کامیابی دی، قبر بھی کامیاب، حشر کا دن بھی کامیاب، ساری کامیابیاں اسی کے ہاتھ ہے جو اپنا ایمان بچانے میں کامیاب۔ ایمان کب بچے گا؟ جب بندہ علماء کی صحبت میں بیٹھے گا۔ علماء کی صحبت کا اثر دیکھنا، چند باتیں علماء کی صحبت کی اثر کی کرنے لگا ہوں۔ یہ آج ہم جتنی نوجوان نسل ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے موبائل سے دین سیکھا ہے تو ہم بڑے اچھا دین سیکھ رہے ہیں، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، موبائل سے دین سیکھنے والوں سے کروڑ درجے زیادہ ایمان ان کا ہے جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، جنہوں نے موبائل سے دین نہیں سیکھا، علماء کی صحبت سے دین سیکھا، علماء کے قرب سے جنہوں نے دین سیکھا، اللہ نے ان کو زیادہ شان عطا فرمائی۔ آج ہم تو کہتے ہیں نا عالم دین کی ضرورت کیا، موبائل ہے میرے پاس، کوئی مسئلہ ہوگا میں موبائل سے دیکھ لوں گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، عالم دین کی صحبت کی ضرورت ہی نہیں مجھے۔ لیکن ایک لمحے کی عالم دین کی صحبت، پوچھو ان لوگوں سے کہ ادھر عابد کی صحبت ہو، دوسری طرف عالم کی صحبت ہو، تو نفع کس نے دینا؟ ایک طرف عابد 1000 نفل پڑھے اور دوسری طرف عالم نفل نہ پڑھے، صرف سو جائے، عابد کے 1000 نفل پڑھنے عالم کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ سویا ایسے نہیں ہے، یہ دین پڑھ پڑھ کے تھک کے سویا ہے، یہ دین پڑھ پڑھ کے تھک کے سویا ہے، اس نے مسئلے تلاش کرتے کرتے راتیں گزار دی۔ پوچھو نا حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال کس سبب کی وجہ سے ہوا؟ کھجورے کھانے کے سبب؟ کیوں؟ کھجورے کھانے کا شوق تھا؟ کوئی شوق نہیں تھا، ایک حدیث تلاش کرتے 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 7 کھجوریں پڑی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کھجوریں ساری ختم ہو گئی۔ حضرت حدیث تلاش کر رہے، حدیث تلاش کرنے میں اتنے مگن تھے، ان کے ظاہری وصال کا سبب وہ کھجوریں کھانا بنا۔ مگن تھے اتنے حدیث تلاش کرنے میں۔ کیا شان ہے عالم دین کی، ایک ایک مسئلے کو تلاش کرتے ہوئے ساری ساری رات گزر جاتی، ساری ساری رات گزر جاتی، کبھی وہ کتاب کھول رہا، کبھی وہ کھول رہا، کبھی وہ کھول رہا، کبھی وہ کھول رہا کہ کہیں سے تو میرا مسئلہ حل ہوگا۔ کیا شان ہے اس کی۔ اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی شان بتاؤں، نبی الاسلام کا واضح فرمان ہے، نبی الاسلام نے فرمایا لا تجلسوا عند كل عالم الا الذي يدعوكم من الخمس الى الخمس۔ نبی الاسلام نے فرمایا تم نے ہر عالم کے پاس نہیں بیٹھنا، واضح، جاہل کے پاس بیٹھنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ نبی الاسلام نے فرمایا لا تجلسوا عند كل عالم، ہر عالم کے پاس نہیں بیٹھنا، ہر عالم کے پاس بیٹھنا کس کے پاس؟ الا الذي يدعوكم من الخمس الى الخمس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس بیٹھنا جب آئے تھے 5 مرضوں میں تم مبتلا تھے، اس عالم کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ نے 5 مرضوں سے شفا دے کے 5 نشانیاں عطا فرمائی۔
5 مرضوں میں تم مبتلا تھے جب آئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان ساری مرضوں کو بھی ذکر کیا. ان میں سے جو پہلی ذکر کی, نبی علیہ السلام نے فرمایا من الشک الی الیقین. جب آئے تھے تم شک کے مریض تھے, جب اٹھ کر گئے تو تمہارے دل سے شک نکل گیا, تم یقین کے درجے پہ فائز ہو گئے. اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں شک کا مریض نہ کرے, یقین کے درجے پہ تمہیں فائز کرے. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, یہ شان اللہ نے صرف اہل سنت کے علماء کو عطا فرمائی, سنی علماء کو یہ شان عطا فرمائی. ورنہ غیروں کے تو مفتی آج بھی شکوک میں مبتلا ہیں, شکوں میں مبتلا ہیں. جن کو قرآن میں شک, جن کو محبوب کی شانوں میں شک, جن کو صحابہ کی محبت میں شک, جن کو اہل بیت کی محبت میں شک, جب ان کے پاس جا کے بیٹھو گے, بتاؤ تم کیسے یقین کے درجے پر فائز ہو جاؤ گے؟ تم تو اور شک کے مریض بن جاؤ گے. آج دیکھو ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ پارے 40 تھے 10 بکری کھا گئی. اب بتاؤ ان کے پاس بیٹھنے سے یقین آئے گا؟ بندہ شک کا مریض ہو جائے گا. ایک طبقہ ہے مفتی کہتے ہیں ان کے, وہ کہتے ہیں قرآن جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو لکھوایا تو بعد میں نبی علیہ السلام نے کریکشن نہیں کروائی تو کئی الفاظ غلط معاذ اللہ قرآن میں شامل ہو گئے. وہ کہتے ہیں قرآن کے کئی الفاظ جو ہیں وہ آج صرفی نحوی قاعدوں کے خلاف ہیں, تو قرآن کے الفاظ غلط ہیں. اب بتاؤ کیا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بندے کو یقین آئے گا یا بندہ شک کا مریض ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں علماء اہل سنت کی صحبت کا اثر دیکھو. مفتی عالم کی بات نہیں, عام کھیتی باڑی کرنے والے جٹ کی بات کرے. اسے کہو بتا تجھے قرآن کی کسی پارے میں شک ہے, وہ کہے گا پاگل ہو گیا تو, قرآن کے کسی پارے میں شک کیسے ہو سکتا؟ اسے پوچھو کیا تجھے قرآن کی کسی سورت میں شک ہے؟ وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا, قرآن کی سورت میں بھی کوئی شک ہو سکتا. وہ کہے گا کیا قرآن کی کسی آیت میں شک ہے؟ آخر بول پڑے گا, کہے گا تو اپنے جا کے دماغ کا علاج کرا, اللہ کا فضل ہے, تو پاروں کی, سورتوں کی, آیتوں کی, حروف کی بات کرتا ہے. اللہ کا فضل ہے, میں تو الحم سے والناس تک قرآن کی زبر سے زیر میں بھی کوئی شک نہیں کرتا ہوں. یہ ہے یقین. اس عالم کے پاس بیٹھنا جو شک نہ پیدا کرے, یقین پیدا کرے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں باقی سارے شک کے مریض, یقین اللہ نے صرف اہل سنت کو عطا فرمایا, یقین صرف اہل سنت کے پاس. اور جو سنی علماء کے پاس بیٹھنے والے وہ شک کے مریض نہیں ہے, وہ یقین کے درجے پر فائز ہے. اور نبی علیہ السلام نے پہلی شان عالم کی یہی بیان فرمائی, فرمایا جس عالم کے پاس بیٹھنا من الشک الی الیقین, تمہارے دل سے شک کو نکال کے تمہیں یقین کے درجے پر فائز کر دے, اس کے پاس بیٹھنا. اب دیکھو نا, قرآن کے بارے میں انہیں شک, ہمیں شک نہیں. سرکار کی شانوں کے بارے میں انہیں شک. دیکھو نا, ان کے مفتی بولے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام زندہ ہی نہیں ہے, وہ تو مر گئے. ادھر مفتی نہیں, عالم نہیں, علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص, اس سے پوچھو بتا نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ وہ مر گئے؟ ہے تو مفتی ہوگا تو پاگل ہے, تیرے علم نے تجھے نفع نہیں دیا, تیرے سینے میں نور نہیں آیا, اندھیرا آیا. میں نے مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھا, میں نے تو زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے. یعنی سرکار کی شانوں کے بارے میں بھی یقین ہے تو صرف سنی لوگوں کو ہے, وہ تو سارے شک کے مریض ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس تم نے بیٹھنا ہی نہیں جو شک کا مریض ہو. جو خود شک کے مریض ہے ہمیں کیسے یقین دلائیں گے؟ اللہ کا فضل ہے, یقین سنی علماء کے پاس, اور جو سنی علماء کی صحبت میں بیٹھے انہی کو ہی اللہ نے یقین کے درجے پر فائز کر دیا. آج اگر گفتگو کریں تو بڑی طویل ہو جائے گی بات. دیکھو نا, ان کے مفتی معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہیں کہ سرکار ان پڑھ ہے. کتنا بڑا مرض ہے ان کو شک کا. میں نے کہا اگر تمہارے اسی مفتی کو ہم بولے کہ وہ جاہل ہے, ان پڑھ ہے, تو تم کیا کہو گے؟ گالیاں دیں گے کہ ہمارے مفتی کی توہین ہو گئی ہے, تم نے ہمارے مفتی کو جاہل کہہ دیا, تم نے ہمارے مفتی کو ان پڑھ کہہ دیا. میں کہتا ہوں اگر
ہم تمہارے مفتی کو ان پڑھ بولے تو تمہیں تکلیف ہو، اور تمہارا مفتی ہمارے نبی کے بارے میں بکے تو سوچو، تو آیا ہی استاد بن کے ہو۔ فرمایا اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا، میں معلم بن کے آیا ہوں، اس لیے اللہ کا فضل ہے، ہمیں یقین ہے ہم نے جو کچھ بھی سیکھا، ہمارے دل میں علم کا جو بھی نور آیا، یہ صدقہ سرکار کے علم کا ہے کہ سرکار کے سینے سے علم کی شمع پھوٹی، جس نے ہمارے سینے کو بھی منور کیا۔ تم کو کہ وہ ان پڑھ، میں کہتا ہوں تم ان پڑھو، تم جاہل ہو۔ ہمیں سرکار کی شان میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سرکار کی ہر شان کے بارے میں یقین کے درجے پر فائز ہے۔ یہ ہے صحبت علماء کی، جو صحبت علماء میں بیٹھتا ہے میرا رب اس کے دل سے شک کو نکال کے یقین کے درجے پہ فائز کر دیتا، اور جو پھر غیروں کی صحبت میں بیٹھے وہ تو پھر مریض ہوتا جائے گا، وہ تو مرض میں مبتلا ہوتا جائے گا۔ جیسے دیکھو نا، ولیوں کی شانوں کے بارے میں بھی لوگوں نے شکوں میں مبتلا کر دی۔ ولی کی شان بیان کی جائے، لوگ کہتے ہیں کہانی ہے، قصہ، من گھڑت بات ہے، کیسے ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اس ولی کی شان بیان کریں، لوگ کہتے ہیں نئی کہانی آ رہی ہے مارکیٹ میں، سنو نئی کہانی سنو۔ ہم کہتے ہیں ولی کی شان پڑھنی ہو، چلو سرکار کا فرمان نہیں، صرف رب کا قرآن ہی پڑھ لو، کہ رب نے اپنے قرآن میں اپنے ولی کی کتنی شان کو بیان کیا۔ سوچو نا، اپنی عقل پر پرکھو، نہیں سمجھ سکتے کہ بشر ہو، نبی نہ ہو، نبی کا امتی ہو، بشر ہو، 309 سال کوئی شخص نہ کچھ کھائے نہ پیے زندہ رہ سکتا؟ لوگ کہیں گے کہانی آ رہی ہے مارکیٹ میں، نہیں کہانی آ رہی، بشر ہو، نبی بھی نہ ہو، نبی کا امتی ہو، 309 سال نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے زندہ رہ سکتا؟ میں کہتا ہوں سورہ کہف کی آیت نمبر 25 پڑھ کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اصحاب کہف غار میں 309 سال زندہ رہے۔ قرآن کہتا ہے 309 سال، یہ ہے ولی کی زندگی، یہ ہے ولی کا مقام، یہ ہے ولی کی شان۔ قرآن کہتا ہے 309 سال اصحاب کہف غار میں زندہ رہے، مرے نہیں تھے، زندہ تھے۔ قرآن کہتا ہے وہ کروٹ بھی بدلتے تھے۔ تفسیر کہتی ہے ہر 10 محرم کے دن اصحاب کہف کروٹ بدلا کرتے تھے، ہر 10 محرم کے دن 309 سال انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، غار میں زندہ رہے۔ میری بات یاد رکھنا، یہ امت خیر امت ہے، یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے۔ جب یہ امت سارے امتوں کی سردار ہے تو اس امت کے ولی پچھلی امت کے ولیوں کے سردار ہیں۔ اگر وہ 309 سال کھائے پیے بغیر غار میں زندہ رہ سکتے تو اس سے کروڑ درجے اونچی شان اللہ نے حضرت غوث اعظم کو عطا فرمائی ہے۔ ابھی سمجھو، ولی 309 سال کھائے پیے بغیر غار میں زندہ ہے۔ صرف ولی نہیں، غار کے منہ پہ بیٹھنے والا کتا بھی تھا۔ میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ وہ ذات کا کتا تھا، کردار کا کتا نہیں تھا۔ ذات کا کتا تھا، کردار کا نہیں تھا۔ کردار کا تو پھر تو ولی کو بھونکتا، لیکن ذات کا تھا، اس نے ولی سے محبت کی۔ تو قرآن کہتا ہے وہ کتا بھی 309 سال غار کے منہ پر بیٹھا رہا، بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیے۔ اللہ نے ولی سے نسبت رکھنے کی برکت سے کتے کو بھی یہ شان عطا فرمائی کہ وہ بھی 309 سال زندہ رہا۔ اور تفسیر کہتی ہے ہر 10 محرم کے دن کتا بھی کروٹ بدلا کرتا تھا، ہر 10 محرم کے دن۔ اور جو ولی سے نسبت رکھے، کتا ہو تو رب کتے کو اتنی شان دیتا، تو جب بندہ ہو کے رب کے ولی سے محبت کرے تو سوچو رب کتنی شان عطا فرمائے گا۔ وہ تو کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں، بابے کیا، بابے کچھ بھی نہیں، چھوڑو بابوں کو، کیوں بابوں کے پیچھے پڑے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ وہ ذات کا کتا، تو کردار کا کتا، وہ ولی کو بھونکا نہیں تو رب نے اتنی اونچی شان عطا فرمائی کہ اللہ نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا۔ یہ ذات کا کتا ہو کے ولی سے محبت رکھنے کی وجہ سے قیامت کے دن جنت میں جائے گا، اور کئی یہ بدبخت لوگ جو ولیوں سے بغض رکھنے والے کل قیامت کے دن بغض ولی کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے۔ بتاؤ یقین کے درجے پر کون ہے؟ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کا سینہ سنی کا سینہ ہے۔
جس نے اہل سنت کے عقیدے کو اپنے سینے میں رکھا، نہ رب کا بغض، نہ رب کے حبیب کا بغض، نہ صحابہ کا بغض، نہ اہل بیت کا بغض، نہ ولی کا بغض، اور نہ ہی قرآن کے بارے میں کوئی شک، اور نہ ہی محبوب کے فرمان کے بارے میں کوئی شک۔ تو شک سے کون بچا؟ وہ جو سنی علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا، جو سنی مدرسہ میں جانے والا، جو سنی مدرسہ سے نکلنے والا۔ یہ شان ہے سنی مدارس کی کہ انہوں نے قوم کو شک سے بچا کر یقین کے درجے پر فائز کر دیا ہے۔ میں آخری باتیں عرض کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ جہاں شک آئے ایمان نکل جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ شک آ گیا ایمان نکل گیا۔ قرآن کے کسی ایک حرف کے بارے میں بھی شک آیا، نہیں پڑھے فقہا کے فتوے کہ جس نے قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کیا وہ کافر ہو گیا؟ تو جو پوری پوری آیتوں کا انکار کرے، پورے پورے کلمات کا انکار کرے، پورے پورے پاروں کا انکار کرے، قرآن کے ایک حرف کے بارے میں شک کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ آج تو پورے پورے قرآن کے بارے میں شک بیان کیا جا رہا۔ شک آئے تو ایمان نکل جاتا ہے، چاہے شک قرآن کے بارے میں آئے، رب کی ذات کے بارے میں آئے، رب کے حبیب کی شانوں کے بارے میں آئے، صحابہ اہل بیت کے بارے میں آئے، رب کے ولیوں کے بارے میں آئے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں یہ وصف اللہ نے صرف نبیوں کو عطا فرمایا کہ کسی بھی نبی کا انکار کرنے سے، کسی بھی نبی کا، جیسے اس نے انکار کیا فوراً کافر ہو گیا۔ لیکن فرمایا اگرچہ یہ وصف اللہ نے ولایت کو نہیں دیا کہ کوئی کسی ولی کا انکار کرے اور فوراً کافر ہو جائے، اعلیٰ حضرت کہ اگرچہ فوراً کافر نہیں ہوتا، لیکن فرماتے ہیں جو ولی سے بغض رکھتا اللہ مرتے ہوئے اس کے ایمان کو سلامت نہیں رہنے دیتا، ضرور اس کا ایمان چھین لیا جاتا۔ کیوں؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کون ہے جو رب سے جنگ کر سکے؟ وہاں تو فرعون مارے گئے، وہاں تو قارون مارے گئے، وہاں تو حامان جیسے مارے گئے جن کے پاس بڑی طاقتیں تھیں، اور تو گندے نطفے سے پیدا ہو کے اللہ کے ولی سے بغض رکھ کے رب کے خلاف اعلان جنگ کرتا۔ یقین رکھو، شک آئے تو ایمان نکل جاتا ہے، یقین ہو تو ایمان باقی ہوتا ہے۔ اور یقین کس نے دیا؟ سنی مدرسہ نے، سنی علماء نے، سنی مدارس میں پڑھنے والوں نے شک کا مریض نہیں ہونے دیا، انہوں نے ہمیں یقین کے درجے پر فائز کر دیا۔ کتنے خوش قسمت ہو کہ آپ کے اس علاقے میں بھی ہمارے سید علی اکبر شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی، آپ نے بھی یہ علم اٹھایا، مسجد بن گئی، مدرسہ بنے گا، بچے آ کے قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھ کے پھر آمینہ کے لال کا فرمان پڑھیں گے، تو سوچو کتنی بہار آئے گی، کتنی برکتیں رب عطا فرمائے گا۔ جس جگہ پر قرآن پڑھا جائے وہاں کتنی برکت ہوتی، اور جس جگہ پر ساتھ پھر میرے محبوب کا فرمان بھی پڑھا جائے۔ محدثین کا کردار کیا، حدیث کی شان کیا؟ ویسے تو کئی کلمات ہیں جو حدیث کی شان پر کلام کیے جا سکتے ہیں۔ آج ہم سے کوئی سوال کرے کہ تم نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تو یہ تو بتاؤ نبی علیہ السلام کا لباس کیسا تھا، نبی علیہ السلام کی قمیض کیسی، ازار کیسا، محبوب کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیسا، نبی علیہ السلام کا سونے کا طریقہ کیسا، جاگنے کا طریقہ کیسا، نبی علیہ السلام کا وضو کرنے کا طریقہ کیسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ کیسا۔ کوئی پوچھ لیتا یہ بتاؤ نبی علیہ السلام کے مسکرانے کا انداز کیا تھا، تو ہم میں سے کون تھا جو بیان کر سکتا؟ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں سرکار کو، دیکھتے تو بیان کرتے۔ لیکن کتنا کرم کیا محدثین نے کہ اپنی کتابوں میں کتاب اللباس کو ذکر کر دیا۔ کتاب اللباس، سرکار کی قمیص کا باب، کہ نبی علیہ السلام کی قمیص مبارک کیسی، نبی علیہ السلام کا ازار مبارک کیسا، نبی علیہ السلام کے چلنے کا انداز کیسا، محبوب کے بولنے کا انداز کیسا، نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ کا انداز کیسا، ایک ایک شان کو اپنی کتاب میں ذکر کر دیا۔ آج جس کو چاہیے سرکار کی مسکراہٹ کو پڑھے تو اٹھاؤ کتابیں۔ امام بخاری نے بھی باب الدہک کو اپنی کتاب، امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، باب الدہک، میرے محبوب مسکراتے کیسا تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آج بھی زیادہ نہ پڑھا جائے نا، جب پریشان ہو، کبھی زندگی میں پریشانی آئے تو کتاب اٹھا کے حدیث کی، نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ کی کتاب کو پڑھنا۔ تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں سرکار کی مسکراہٹ کا اتنا فیض ہے
کہ جب بھی بندہ پڑھے سنے تو اللہ ہر غم کو دور فرما دیتا، ہر پریشانی چھٹ جاتی۔ سرکار کی مسکراہٹ کو پڑھنے اور سننے سے، چونکہ میرا موضوع نہیں تھا، اگر موضوع ہوتا تو تبسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری گفتگو سناتا کہ میرے سرکار مسکراتے کیسے، نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ کا انداز کیا تھا۔ یہ پورا موضوع ہے بھائی۔ آج لوگ سرکار کے تبسم پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ پر۔ آج سن کے دیکھنا کبھی موقع ملے تو کسی بھی عالم دین سے کہتا آج سرکار کی مسکراہٹ کی گفتگو سناؤ، تو سنائے گا وہی جو سنی مدرسہ میں پڑھا ہوگا، ورنہ غیروں کو کہاں شانیں نظر آتی، وہ تو پہلے شک کے مریض ہیں۔ تو جو شک کا مریض ہو وہ سرکار کی شان کو کیسے بیان کرے گا؟ بیان وہی کرے گا جو خود یقین کے درجے پہ فائز ہوگا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ رب کے بعد یہی سوچتی ہے جنہیں ہم نے مانا تو ان کے ماننے پر، ان کے کہنے پر ہم نے رب ذوالجلال کو بھی مانا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو سنی مدرسہ سے محبت عطا فرمائے، سنی علماء سے محبت عطا فرمائے، کبھی دل میں علماء کی نفرت نہ آنے دینا اور طلباء سے محبت کرنا۔ میرے استاد گرامی حضور کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی محدث لاہوری، اللہ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، جو کردار اس زمانے میں انہوں نے ادا کیا عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے، پوری دنیا میں کسی نے وہ کردار ادا نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل کی جیتی جاگتی تصویر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ حضور کنز العلماء محدث لاہوری کو دیکھے، یہ کردار ہے ان کا۔ آپ کے پاس سبق پڑھتے ہوئے آپ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، وہ واقعہ بیان کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ طلباء سے محبت کا، حضرت شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت شیر محمد شرقپوری، سب نے نام تو سنا ہے، کیا بات ہے ان بزرگوں کی۔ تو وہ پڑھا کرتے تھے، تو ایک باورچی تھا جو کھانا پکا کے لاتا تھا، طلباء کی خدمت کے لیے کھانا پکا کے لے۔ ایک دن کھانا لانے میں اسے دیر ہو گئی، تو یہ پنجابی تھے، بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، تو کہنے لگے کہ آج ساڈے کھوتے نے روٹی لے آن لگے دیر کر دیتی۔ باورچی نے سن لیا، میں روٹیاں بھی پکا کے دوں، ادھر سے مجھے کھوتا بھی بولیں، ناراض ہو گیا۔ اس نے روٹی رکھی وہیں پر رکھ کر چلا گیا، کہا پڑی یہ روٹی سارے اٹھا کے کھا لینا۔ باورچی صاحب ناراض ہو گئے، میں نے کھوتا کہتا ہے۔ اب وہ باورچی صاحب چلے گئے، باورچی کہتا ہے رات ہوئی میں سویا تو خواب میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ حشر کا میدان لگا، حشر کا میدان لگا، فیصلے ہو رہے ہیں، کس نے کدھر جانا، کس نے کدھر جانا۔ تو کہتے ہیں میں کھڑا ہوں کہ میرے بارے میں فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں اتنے میں دیکھا تو یہ بچے سارے ہنستے کھیلتے جنت کی طرف جا رہے۔ تو ایک بچے کی مجھ پہ نظر پڑی، دوسروں کو کہتا ساڈا کھوتا تے ایتھے ہی کھلوتا ہے، اینو بھی نال جنت لے کے چلیے۔ فوراً اٹھا، اس نے اٹھ کے طلباء سے معافی مانگی، کہا مجھے مینوں اپنا کھوتا بنا کے رکھ لو لیکن نال رکھ لو کہ تمہاری خدمت کی وجہ سے میرا رب مجھے جنت عطا فرمائے۔ یہ ہے دین کے طلباء کی خدمت پر اجر، یہ ہے شان ان طلباء کی خدمت پر۔ ہمیں چاہیے کہ مدارس میں جا کے مدارس کے ذمہ داران سے پوچھیں کوئی چیز چاہیے تو نہیں، چاہیے تو ہمیں بتاؤ، ایک چیز میرے ذمہ لگا دو، چلو پوری نہیں تو ایک دو طالب علم میرے ذمہ لگا دو، ان کا سارا کچھ میں پورا کروں گا۔ اب مدارس دینیہ میں عمراء کے بچے نہیں آتے، مدارس دینیہ میں غرباء کے بچے آتے۔ یہ دین شروع سے غرباء میں رہا، قیامت تک غرباء میں رہے گا۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا نا، قدرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے صحرائی یا بندہ ہے کوہستانی۔ شہروں والوں کو کیا پتا کہ دین کی حقیقت کیا، یہ جٹ کو پتا ہے کہ دین کی حقیقت کیا۔ قرآن کی مثالیں پڑھ کے دیکھو، کہیں دودھ نکالنے کی مثال ہے، کہیں کھیتی باڑی کی مثال ہے، کہیں کس چیز کی مثال ہے، کہیں کس چیز۔ تو اسی لیے کہا قدرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے صحرائی یا بندہ ہے کوہستانی۔ اس لیے دین ہمیشہ غرباء میں رہا، شروع سے اب تک۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دولت پیسے من دھن میں تکبر میں نہ آ جائیں کہ میرا بچہ ٹوٹی صفوں پہ بیٹھے گا، میرا سب بچہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے گا۔ اسلام پر جب بھی کڑا وقت آیا، جس نے اپنی جان مال تن من دھن سب کچھ پیش کیا، وہ مدارس دینیہ میں پڑھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے اپنا سارا کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کر کے دین پر پہرا دیا۔ آج اگر دین کی حقیقی شمع روشن ہے تو ان علماء کے کردار کی وجہ سے، ان طلباء کی برکت کی وجہ سے۔ کوشش کرو گے نا انشاءاللہ۔
ایک بچہ اپنا لازمن سنی مدرسہ کو دے. سنی مدرسہ پر زور دے رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ باپ بخشش کے لیے بچہ بھیجے اور بچہ پڑھ کے تو کہے باپ تو میرا مردود تھا, وہ تو صلاۃ و سلام پڑھتا تھا, وہ تو ختم دلاتا تھا, وہ تو 11ویں کرتا, وہ تو 12ویں کرتا, وہ مر گیا ہے, کوئی ضرورت نہیں, میں کیوں دعا کے ہاتھ اٹھاؤں, وہ تو مر گیا ہے, اپنا عمل ساتھ لے گیا, اس کو دعائیں شعائیں کوئی اثر نہیں کرتی. اس نے بھیجا کیوں تھا کہ مروں گا, قرآن پڑھ کے میرے نام مثال کرے گا, کوئی میرے لیے دعا کرے گا, اللہ میری بخشش کرے گا, اور یہ کہتا نہیں نہیں یہ تو سارا کچھ ہے ہی آرام, میں کروں کیوں. سنی مدرسہ میں وعدہ کرتے ہو میں ایک بچہ سنی مدرسہ کو دے دوں, اور ذمہ داری سے کہتا ہوں جس کا بیٹا نہیں نا نیت کر لے کہ میرا بیٹا ہوا تو میں اسے حافظ اور عالم بناؤں گا, تو اس نیت پر میرا رب اسے لازمن بیٹا عطا فرمائے گا. رب ذوالجلال ہمارے گھروں میں دین کی بہار عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہمارے گھروں کو دین کی روشنیوں سے منور فرمائے. دین کا اندھیرا کبھی گھروں میں نہ آنے دینا, گھر میں دین کا سویرا آنے دینا. قرآن کی تلاوت, محبوب کے فرمان کی برکت, درود پاک کی برکت, سب کچھ جب تک گھر میں نہیں آئے گی بے برکتی ہی رہے گی. اور جب قرآن محبوب کا فرمان گھر میں آیا, گھر کے در و دیوار بھی روشن ہو جائیں گے. رب ذوالجلال میرے یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, قرآن و سنت کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. میرا رب اس گلشن کو آباد و شاد فرمائے. یہ ہے نا آستانے, مزار بھی ہو اور صرف مزار نہ ہو, مزار کی برکت تب ملتی ہے جب ساتھ مسجد بھی ہو اور مدرسہ بھی ہو, پھر ہے مزار کی برکت. کئی آستانے ہیں, چل رہا ہے مال و دولت, آ رہی ہے پیسے دولت, فراوانی ہی فراوانی, پوچھو دین کی خدمت کیا ہے, کچھ بھی نہیں. حضرت صاحب نے پراڈو لے لی, حضرت صاحب نے زمینیں لے لی, کوٹھی ڈال لی حضرت صاحب نے, اور کہیں 14 کروڑ روپے کی اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دی. پوچھو نا مدرسہ کدھر ہے, مدرسے کو چھوڑو, یہ مولویوں کا کام ہے, یہ ملاؤں کا کام ہے. ہم تو پیر ہیں, ہمارا کیا کام ہے. پیر یہ ہوتے جو دین پڑھے بھی پھر دین کا درد بھی رکھے اور دین پڑھائیں بھی, یہ ہوتے ہیں پیر. اللہ ہم سب کو ایسے سجادے عطا فرمائے جو دین کا درد رکھنے والے ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.